ملک میں صرف کشمیر ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر کیسر کی کھیتی ہوتی ہے۔ کشمیر کے گنے چنے علاقوں میں ہی اس کی کھیتی کی جاتی ہے۔ ابھی تک جنوبی کشمیر کے پلوامہ ضلع اور خاص طور سے پمپور کے علاقے کو کشمیر میں کیسر کی کھیتی کے لیے جانا جاتا تھا، لیکن پہلی بار شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں نوجوان کاشتکار مدثر احمد بھٹ نے کھیتوں میں کیسر کی فصل اگائی اور اس کے بہتر نتائج حاصل ہوئے۔ میں نے گورنمنٹ ڈگری کالج بارہمولہ سے BBA کمپلیٹ کیا ہے۔ جی ہمارا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ زیادہ تر ہم ایگریکلچر کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں، فروٹس کے ساتھ۔ جو ہمارا گھر کا ہوم بزنس ہے وہ فروٹ بزنس ہے، والنٹ کے ساتھ ہم ڈیل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم گھر میں تھوڑی سی کھیتی باڑی بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں میں اور میری مدر جو ہے ہم دونوں مل کر ہمیشہ یہی ہوتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ تو ہمیں بھی یوں ہی خیال آیا کہ کچھ نیا کرنا چاہیے، کیونکہ سب کے پاس سیم جیسی ویرائٹیز ہے، کچھ نیا کرنا چاہیے۔ تو ہمارے مائنڈ میں یہ آیا کہ ہم کو یہ سیفران کی ایک ٹرائل لینی چاہیے یہاں پہ۔ بارہمولہ ضلع کے ہیون نرواو علاقے کے نوجوان کاشتکار 27 سالہ مدثر احمد بھٹ نے ایک قابل غور کامیابی حاصل کرتے ہوئے پہلی بار اپنے آبائی علاقے میں کیسر کی کھیتی کامیابی سے کی ہے۔ مثبت نتائج کے بعد یہ اپنی کیسر کی کھیتی کا دائرہ بڑھانے کا منصوبہ بنا رہے ہیں۔ مدثر نے کشمیر کے ایک ایسے علاقے میں کیسر کی کھیتی کی ہے جہاں روایتی طور پر کیسر کی کھیتی نہیں کی جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر دھان، مکا اور سیب کی کھیتی کرتے ہیں۔ میرے لڑکی کا لڑکا، اس کا نام ہے مدثر احمد بٹ۔ اس نے محنت کی، اس نے سوچا کہ جب میں نے تعلیم حاصل کر لی، اس نے ڈگری حاصل کی۔ ڈگری کے بعد اس کو پتہ چلا کہ نوکری کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے، اب مجھے اور کوئی کام کرنا چاہیے۔ پھر وہ ایک پرنسپل کے پاس گیا، پرنسپل نے اس کی گائیڈنس دے دی اور کہا کہ آپ جو پامپور میں زعفران ہم اگاتے ہیں اسی کا تجربہ کیجیے۔ پھر اس نے وہاں سے مٹیریل لایا اور محنت کی۔ آج یہ کہتا ہے کہ مجھے اس کا اصل پھل نکلنے لگا۔ لہذا تمام نوجوان سے اپیل کی جاتی ہے کہ وہ بیکار نہ رہے، اپنا روزگار خود کمائے تاکہ حکومت پر بوجھ نہ پڑے۔ سال 2023 میں کیسر کی کھیتی پر دیکھے گئے ویڈیو سے راغب ہو کر مدثر نے پمپور میں کیسر کے کند کے لیے اپنے ایک دوست سے رابطہ کیا تھا، تاہم شروعاتی کوشش میں تجربے کی کمی کے باعث انہیں ناکامی ہاتھ لگی تھی۔ 2024 میں مدثر نے اس کام کو زیادہ احتیاط اور ماہرین کی صلاح کے ساتھ کیا، جس کے باعث بہتر نتائج ملے۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے پچھلے کچھ ہفتوں میں 7 بار کیسر کے پھول کاٹے ہیں۔ اس کے سلسلے میں ہم نے پروفیسر عبدالمجید چالکو صاحب کے ساتھ جو بات کی ہے اور ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے ہم نے پامپور سے یہ کارن جو ہے سیفران بلبس منگائے۔ اس کے بعد پچھلے سال 2023 میں ہم نے یہاں پہ سیفران بوئے تھے۔ ماشاءاللہ پچھلے سال بھی فلاورنگ ہوئی تھی۔ پھر ہم ویٹ کر رہے تھے کہ جو کارن ہے کیا یہ کارن پروڈیوس کر سکتا ہے۔ الحمدللہ اس سال ہم نے جب دیکھا کہ اس نے بالکل ایک سیڈ، ایک کارن، جو ایک بلب جہاں پہ ہم نے لگایا تھا اسی جگہ آج 7، 8 سے 9 بلب ان نے پروڈیوس کیے ہیں۔ فلاورنگ بھی اس سال بہت اچھی ہوئی ہے اس میں۔ مدثر کشمیر کے کاشتکاروں کو کیسر کی کھیتی کرنے کے لیے راغب کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹی چھوٹی زمین میں ہی کیوں نہ ہو، تاکہ وہ اس کے فائدوں کو جان سکے۔ مدثر احمد بھٹ کی اس پہل کے چلتے اب شمالی کشمیر میں بھی کئی کاشتکار کیسر کی فصل لگا رہے ہیں۔ اکتوبر کے آخری ہفتے سے ہی کیسر کی ہارویسٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔